قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکرے دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحیو اور القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہو۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سر چشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تک آتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔
यानी वो हर चीज का जो उसने पैदा किया उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह फरमाता है, उसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीन पर हावी है। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है, इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी। फिर चौथे जुमले में अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है, और वो उसके इल्म में किसी भी शय का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया उसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं। अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है? बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझकर पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।